سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مختصر وقت میں جس موضوع پر مختصر کلام کرنا چاہتا ہوں اس کا نام ہے بعض محرم خانوں کے لیے فقیر چشتی کا تحفہ۔ ایک لاہوری ڈاکٹر اور دوسرا فضائی خفاش گجراں والوی۔ لاہوری ڈاکٹر نے یزید کو قتل امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا ذمہ دار قطعی یقینی ثابت کرنے کے لیے معجم کبیر سے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی بہت بڑی ایک طویل روایت پیش کرتا ہے، جس روایت کو وہ اپنے دعوی مزعومہ اور دعوی باطل اور دعوی کذب کے لیے حرف آخر دلیل سمجھ رہا ہے اور بغلے مار رہا ہے کہ یہ سند ہے اس کی۔ اولاً میں اس انگریزی فیض یافتہ ڈاکٹر کا مبلغ علمی بساط، لغت عربی تو عربی، لغت عجمی جو ہے نا، اس پر اس کا عبور آپ کے سامنے ثابت کرتا ہوں۔ کس درجے کا یہ عالم ہے اس کا اندازہ خود آپ لگا لینا۔ جو اس نے روایت پڑھی ہے معجم کبیر سے، اس میں لفظ آیا ہے مسرعین، اس کو حضرت پڑھتا ہے مسرعین، فَأَصْبَحُوا مُسْرَعِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، جبکہ لغات گواہ ہیں اسرع یسرع، اسراع بابی نہیں ہے، سرع یسرع تسریع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی کو مار کر کسی جگہ پر گرا دینا۔ اسراع سرے سے باب نہیں، اور یہ مسرعین پڑھ رہا ہے اسراع باب سے، تو اس کا مطلب یہ نکلا یا تو لغت دیکھتا نہیں یا دیکھنا جانتا نہیں۔ ابھی تو حضرت عراق سے فیض یافتہ ہے، عراق سے علم پڑھ کر آیا ہے، ہم نے تو یہیں علم کی خدمت کی ہے، تو اتنا تمیز نہیں ہے عراقی عربی دان کو کہ لفظ مسرعین ہے کہ مسرعین ہے۔ دوسرا لفظ دنیا کائنات میں مشہور تاریخ ہے طبری، طبرستان کی طرف نسبت ہے۔ لب اللباب میں امام سیوطی رحمہ اللہ نے، اس کے لیے حوالہ دے رہا ہوں ورنہ میرے پاس تو اس سے اوپر بھی جو اصل ہیں امام سیوطی کے لیے ان کتابوں کو بھی حوالے موجود ہیں۔ امام سیوطی کی لب اللباب کی اصل ہے اللباب فی الانساب، وہ امام جزری ابن جزری، اس سے اوپر سب کا اصل ماخذ ہے الانساب سمعانی کی سب میں۔ چلو میں ایک چھوٹی کتاب لب اللباب کا حوالہ دے رہا ہوں، اس کو وہ بھی پڑھنا نصیب نہیں ہوا۔ کیا کہہ رہا ہے یہ سنیں۔ تبری، تاریخ تبری میں ابن جریر تبری نے طبری کو بول رہا ہے تبری۔ عجمی زبان کی بات بھی میں نے کی ہے، عجمی زبان میں عام لفظ چلتا ہے سردار، تو یہ دیکھو وہ بول رہا ہے سردار، جو کہ سرداروں کے اندر بھی، جو کہ سرداروں کے اندر بھی۔ اللہ اکبر۔ حقیقت یہ ہے کہ سردار کو سردار پڑھنا، یہ صرف اسی بے سر کے لیے ہے، یہ سر آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اسی روایت میں لفظ آیا ہے لم یشرکو، شارک کا یشرکو سے، اس کا معنی ہوتا ہے شریک ہونا، حصے دار ہونا، جس کا مطلب ہے وہ قتل حسین میں شریک نہیں ہوئی، یہ کہنا چاہتا ہے راوی۔ اس کو پڑھتا ہے لم یشرکو، لم یشرکوا فی دمائہم، اور اشراک و یشرک و اشراک کا معنی ہوتا ہے کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اگر یہ تجھے یشرکو اور یشرکو کا فرق نہیں آتا تھا تو کسی وہابی سے پوچھ لیتا، کیونکہ وہابیوں کو بہت زیادہ اشراک کا خفت ہے، وہاں میں وہ تو جانتے ہوں گے،
تو ان سے کسی سے پوچھ لیتا کہ جس کو یشرکو پڑھنا ہے یا یشرکو پڑھنا ہے، لیکن کوئی بعید بات نہیں تھی کہ جس سے پوچھتا وہ بھی اس کا بھائی ہوتا. خیر آگے چل کر گل کھلاتا ہے یہ حسینی. اللہ اکبر، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو جو امام حسین کا نام لیتے ہیں. کہتا ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا یزید کو یہ FIR قتل حسین کی تیرے اوپر کٹے گی. اور یہ سند کے ساتھ یعنی کتابوں میں یہ موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ تم نے قتل کیا، FIR تم پہ کٹے گی. اور یہاں وہ ظالم بتا تو صحیح، FIR تو انگریز کے دور کی ایجاد ہے، اس لعنتی دور کی. جس لعنتی دور میں تیرے جیسے بھکن پیدا ہوئے ہیں یہ اس دور کی ہے. جس لعنتی دور میں تیرے جیسے بھکن انگریز نواز انگریز غلام بیٹھے ہوئے اس دور کی بات ہو رہی ہے یہ FIR. اور تو اب مولا حسین کے دور میں ثابت کرنا چاہتا ہے، صحابہ کے دور میں. لیکن تیرے جیسے زر خرید ڈاکٹروں، سرفروش ڈاکٹروں، بے ضمیر اور دین فروش ڈاکٹروں سے ایسی تہمت لگانا، ایسا جھوٹ بولنا کوئی بعید نہیں ہے. کیوں؟ تم کیا کچھ کہتے ہو انگریز کی فضائی مخلوق کو؟ کیا کچھ کہتے ہو پاکستان کو؟ انوار رسول مدینہ شریف کے انوار و تجلیات کا عکس جمیل کہتے ہو. اور عجیب بات یہ ہے پھر خود ہی منہ سے کہتے ہو یہاں انگریز کا نظام ہے، جبکہ پاکستان مدینہ منورہ کے انوار و تجلیات کا ایک عکس جمیل ہے. آج پاکستان کے اندر جو انگریز کا قانون ہے، بدی کے جو اڈے ہیں. تجھے اتنا تمیز ہے، اور تمیز تجھے ساری ہے، لیکن تم بے ضمیر جان بوجھ کر کفر میں مضبوط ہو چکے ہو انگریز کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ مراعات حاصل کرتے رہو، تمہارے مراکز جو ہیں بنتے رہیں اور چلتے رہیں. بتا تو جو مدینہ کا عکس جمیل کہہ رہا ہے دور حاضر کے مدینے کی بات کر رہا ہے یا دور رسالت کے مدینے کی بات کر رہا ہے؟ اگر دور حاضر کی بات کرتا ہے یہ تو وہابیوں کا مدینہ ہے، حکومت بھی وہابیوں کی ہے، عمارتوں بھی وہابیوں کی ہیں. اور اگر دور رسالت کی بات کرتا ہے تو پاکستان میں نہ وہ عمارتیں ہیں نہ وہ نظام ہے. خود ہی تو کہہ رہا ہے، جو کچھ دیکھ رہا ہے تو خود کہہ رہا ہے یہاں بدی کے اڈے ہیں، فلان ہے فلان ہے فلان ہے. تو کیا بدی کے اڈوں کو اے ظالم پاک رسول کا نور سمجھتا ہے، پاک رسول کی تجلی سمجھتا ہے؟ یا مدینہ شریف میں یہ بدیاں تھیں تو خود کہہ رہا ہے. لیکن یہ تمہارے جو سرپرست بیٹھے ہیں جن کے غلام اور ٹٹو بن کر تم لوگ جیتے ہو، ان کو خوش کرنے کے لیے ایسی بات کہی ہے. تو FIR اس دور میں ثابت کرنا تیرے جیسوں سے کوئی بعید نہیں ہے. میرے دوستو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا علم کتنا ذلیل اور کتنا سطحی ہے. اس کو کبھی پنڈی کا نیفا ذلیل کرتا ہے، کبھی اس کو کوئی ذلیل کرتا ہے، کبھی کوئی. اور حقیقت میں جو اعتراض اس پر اٹھاتے ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں، اس کو جواب ہی نہیں آتا. لیکن یہاں پر جو غلامی در غلامی، بے ضمیری در بے ضمیری کی روش چل گئی ہے تو اس کو سننے والے بھی پڑھنے والے بھی گنگے بنے بیٹھے ہیں. الیس فیکم رجل رشید؟ کیا تم میں کوئی ہدایت یافتہ نہیں ہے جو اس کو پکڑے سامنے بیٹھے ہوئے کھڑا ہو جائے کہ حضرت اتنا بڑی کھچے یہ کیا؟ اور دین کے ممبر کے وارث بن کر بیٹھے اور تمیز اتنا نہیں ہے آپ کو، تو آپ کے لیے تو بیٹھنا جائز نہیں ممبر پر. کجا آپ کنز العلماء اور قائد بن کر بیٹھ گئے. اب جس روایت کی بات کرتا ہے اس کی طرف چلتے ہیں. وہ روایت نمبر بتاتا ہوں معجم کبیر سے 1590. اسی روایت معجم کبیر کا یہ نسخہ جس سے وہ حوالہ پیش کر رہا ہے جلد نمبر 10، تو اس کے نیچے لکھا ہوا ہے محقق نے قال فی المجمع وفیہ جماعت لم اعرفہم، کہ اس روایت میں سند میں وہ جماعت ہے کہ جس کو میں پہچانتا نہیں ہوں. یہ مجمع میں کہا یعنی مجمع الزوائد میں، اور مجمع الزوائد یہ ہے امام نور الدین حیثمی رضی اللہ تعالی عنہ جو حافظ ابن حجر عسقلانی کے شیخ تھے. بہت طویل روایت ہے، جھوٹ طویل ہوتا ہے. 12-1-25 کتنا 12-1-25 نسخہ حسین سلیم اسد دارانی کی تحقیق والا، دار المنہاج سے چھپا ہوا، 15 جلد ہے. اس پر حافظ نور الدین حیثمی فرما رہے ہیں رواہ الطبرانی وفیہ جماعت لم اعرفہم، اس میں ایسی جماعت ہے جس کو میں نہیں پہچانتا، یعنی راوی ایسے ہیں کہ جن کو نہیں پہچانتا. اور نیچے دارانی نے
جو فیصلہ کیا وہذا اسناد مسلسل بالمجاہیل، کہ یہ سند ایسی ہے کہ جس میں تسلسل ہے نامعلوم لوگوں کا، خدا جانے کون ہیں، کیا بلا ہیں، کس مذہب کے ہیں، کس عمل کے ہیں، کس حال کے ہیں، کوئی معلوم نہیں۔ تو تجھے شرم نہیں آتی ایسی سند کو سند کہہ رہا ہے؟ جو جل مجاہل کے ساتھ مسلسل ہوگی وہ سند ہوگی، اس کو اس روایت کا تو اعتبار کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ تجھے اس انگریزی دور نے علم کی مسند پہ بٹھا دیا ہے، ورنہ تیرے جیسے محققین وہ بازار میں صرف ریڑھی لگا سکتے تھے یا اڈے کے ہاکر بن سکتے تھے، ہاکر، بس اڈے پر ہاکر بن کر آواز لگا سکتے تھے، ورنہ تمہارا کیا کام ہے علم کے ساتھ؟ یہ تو مختصر لاہوری ڈاکٹر کی بات کی، یہ اس کو تحفہ دیا ہے۔ علامہ اقبال کا جو حوالہ اس نے پیش کیا ہے شعر سے کہ بنائے لا الہ امام حسین ہے، تو اس کو اتنا تمیز نہیں کہ بڑے بڑے مشائخ شہرت کی بنا پر بات کر جاتے ہیں لیکن اس سے حقیقت نہیں بن جاتا۔ مثلا شیخ سعدی نے لکھ دیا رحمہ اللہ کریمہ میں کہ یہ گھومتا آسمان، حالانکہ اعلیٰ حضرت اور بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آسمان کو گھومتا ماننا یہ فلاسفہ کا نظریہ ہے، تو فلاسفہ کے نظریے کی جو شہرت تھی شیخ سعدی پاک نے مجھے کو لے لیا۔ دیکھنا تو پڑتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ امام حسین پاک کو کہا جا رہا ہے کہ خون میں آپ لت پت ہوئے تو لا الہ کی بنیاد بن گئے۔ تم خدا کا خوف کرو، کیا یہ خصوصیت امام پاک کی بنے گی؟ لا الہ کی بنیاد بننے کی علت تو بنا رہے ہو خون میں لت پت ہونا، تو خون میں لت پت تو ایک شخص نہیں ہوا، وہ تو لاکھوں مسلمان ہوتے رہے، پھر تو ہر ایک لا الہ کی بنیاد بن گیا، تو پھر تخصیص کا کیا معنی؟ خطابی باتیں اور ہوتی ہیں، برہانی باتیں اور ہوتی ہیں۔ دوسری بات، لا الہ کی بنیاد، پہلے لفظ کو دیکھو، پہلے تو یہ شعر ہی شیعہ کا ہے، خواجہ اجمیری کا ہے نہیں، اس پر اتفاق ہے۔ پھر لا الہ کی بنیاد اتنا بڑا لقب جو دے رہے ہو، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ کی بنیاد تھے؟ امام حسین سے پہلے کوئی اور تھے؟ مولا علی نہیں بن سکے، امام حسن نہیں بن سکے، مولا علی نہیں بن سکے، حضرت عثمان نہیں بن سکے، حضرت عمر نہیں بن سکے، صدیق اکبر نہیں بن سکے، تو لا الہ کی بنیاد کہہ رہے ہو؟ اور اگر غایت و ما یقال کے قبیلے سے یہ کہا جائے کہ اپنے حلقے میں امام حسین توحید کی بنیاد بن گئے، تو یہ معنی صحیح ہے، لیکن اس کا یہ مطلب لینا کہ تمام مسلمانوں کی توحید کی بنیاد امام حسین بنے، یہ غلو، یہ افراط، رافضیت اور کچھ نہیں۔ کیوں؟ ولایت کے بادشاہ مولا علی کو کہا جاتا ہے، شہرت مشہور ہے، لیکن اس کا مطلب ہے وہ اپنے حلقے میں بادشاہ ہے، جن سلسلوں کا فیض ان سے ہے اس میں وہ ولایت کے بادشاہ ہیں۔ نقشبندی سلسلہ، اس کا فیض تو صدیق اکبر سے ہے، اور مجدد صاحب جگہ جگہ مکتوبات میں لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں فیض دو قسم ہوتا ہے نبی پاک کا، ایک فیض نبوت ہوتا ہے، فیض نبوت، ایک ہے فیض ولایت۔ فیض ولایت علی کے پاس تھا، فیض نبوت صدیق کے پاس تھا۔ اندھے کیا؟ حضرت معاویہ مخالف تھے، ان کو ولی مانتے ہو؟ تو مخالفت کو ہوتے ہوئے فیض کہاں سے گیا؟ وہاں کیسے گیا بتاؤ تو صحیح۔ اندھے صحابہ اکرام کو فیض نہ علی سے ملا ہے نہ کسی سے، ان کو براہ راست رسول اکرم سے ملا ہے، وہاں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے نظام کا فیض جاری رہا، وہاں تک درمیان میں کسی واسطے کی حاجت نہیں تھی، رسول اکرم کا فیض براہ راست آتا تھا نظام مصطفیٰ کی برکت سے۔ اسی وجہ سے جو بیعت کے سلسلے اور تصوف کے سلسلے یہ بعد میں شروع ہوئے ہیں، پہلے نہیں تھے، پیری مریدی بعد میں چلی ہے، اور یہ بھی
لاہوری ڈاکٹر کی تکذیب و تردید کے لیے کافی ہے کہ ابن عباس نے تو خود بیعت کی تھی یزید کی. جس طرح تم خط پیش کر رہے ہو کہ تو ایسا ہے یزید، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ویسا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے پھر بیعت کیوں کی ابن عباس نے؟ اس پر تو اتفاق ہے سب کا کہ ابن عباس نے بیعت فرمائی. اولا انکار فرمایا یا نہیں اس میں اختلاف ہے، لیکن بیعت کرنے میں اتفاق ہے. اب بات آ گئی گجراں والوی فضائی خفاش. خفاش جانتے ہیں؟ چمگادڑ، فضائی خفاش. فضائی کا اشارہ جو ہے وہ سمجھنے والے سمجھیں گے. فضائی مخلوق کن کو کہا جاتا ہے؟ فضائی مخلوق کی خفیہ برداری میں آپ مصروف رہتے ہیں اور یہی آپ کی خدمت ہے اسلام کے لیے. اس کے سوا دکھائیں. کبھی نکاح پڑھا رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی آ جا رہا ہے، کبھی آ رہا ہے، کبھی جا رہا ہے. سارا کچھ فیض انہیں کا ہے. اتنا بڑے مراکز ایسے تھوڑے بن جاتے ہیں. یہ فضائی مخلوق کے فیض ہیں سارے. اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں ہاں ہاں، حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. اگر حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. اچھا، تو علامہ خفاش صاحب آج آپ کو گھر گھر حسین نظر آ رہے ہیں؟ وہ مردود. یہ تو بندہ آج تھوڑا باضمیر بندہ کہتا ہے یار آج تو یزیدیوں سے گھر بھرے ہوئے ہیں، یزید سے گھر بھرے ہوئے ہیں. کہتے ہیں ایسے. اقبال بھی فرما گئے قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. تو بڑوا گھر گھر کہہ رہا ہے گھر گھر میں حسین ہے. اچھا، گھر گھر میں حسین ہے. اس کا مطلب ہے یہ تھانے، یہ کچہریاں، یہ سارا باہر جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ سب حسین ہی حسین ہے. لاکھ لعنت ہے تمہارے ایسے نظریے پر. اس سے بدتر توہین ان پاکوں کی کیا ہوگی کہ جو یزید نہیں دنیا کے تمام جانوروں سے بدتر لوگ ہیں ان خنزیروں کو بھی تم حسین کہتے ہو. ایسی توہین ظلموں اور کیا ہوگی. لعنت ہے، صرف اپنا لنگر چلانے کے لیے ایسا کرتے ہیں. آگے پھر کہتا ہے اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذاں نہ ہوتی. اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی. حسین پاک نہ شہید ہوتے تو اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی. اس کا مطلب ہے اسلام کی امام حسین سے پہلے تو اسلام کی عظمت ظاہر نہیں ہوئی نا. اور حسین اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین ہی صرف مسلمان تھے اور ان کا شہید ہونا اسلام میں سب سے بڑا فرض تھا. اگر نہ ہوتے تو سارے کافر تھے. خدا کی عظمت کو کون ظاہر کرتا؟ لاکھ لعنت ہے تمہارے مذہب پر. یہ سارے صحابہ کافر تھے. کتے تیرے نزدیک جو روکنے والے تھے وہ کون کون لوگ ہیں جو روکنے والے تھے؟ وہ کیا کیا لوگ ہیں؟ عبداللہ بن عمر جیسے، عبداللہ بن عباس جیسے، محمد بن حنفیہ جیسے، ابو سعید خدری جیسے، کون کون حضرات ہیں؟ تو وہ تو بہت بڑے فرض سے روک رہے ہیں. ایسا فرض جس سے خدا کی عظمت ظاہر ہونا تھی اس سے روک رہے. اور پھر وہ سارے کافر تھے. خدا کی عظمت کو تو ظاہر نہ کرتا کوئی. بس ان کی شہادت ایک ہی شخص تھے. روکنے کا کام تو امام حسن نے بھی کیا تھا. اس کا مطلب ہے اسلام کی عظمت ظاہر ہونے کا راز ان کو بھی معلوم نہیں تھا. کتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ. مجھے حد سے نہ بڑھانا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ نے حد سے بڑھا دیا. کتے رسول کو حد سے بڑھانا کفر ہے، تم حسین پاک کو بڑھا رہے ہو. اتنا بڑی حد سے گزار دینا. خدا کے گھر میں اذانیں ہوتی، لاکھ لعنت ہے تیرے اوپر. ان کے شہید ہونے کے بعد اذانیں شروع ہوئی ہیں کیا؟ اور بتا جو ان کے ساتھ شریک نہ ہوئے اور ان کے روکنے والے تھے ان کے گھر میں اذان ہوتی تھی کہ نہیں؟ لاکھ لعنت ہے تمہارے اوپر. جو اہل بیت پیچھے رہ گئے، صحابہ پیچھے رہ گئے، ان کے گھر میں اذان ہوتی تھی کہ نہیں؟ کیونکہ اذان تو ہونی تھی گھر میں شہید ہونے کے بعد. تو باقی کے گھر تو ہمیشہ خالی رہے اذانوں سے. اور اندھے یہ تمام تاریخ کی کتابیں لکھ رہی ہیں. البدایہ والنہایہ میں بھی ہے، سیر الاعلام میں بھی ہے، تاریخ الاسلام میں بھی ہے، تاریخ دمشق میں بھی ہے. یہ حوالہ ہے اس کا. یہ تاریخ دمشق جلد 14 صفحہ نمبر 208 لکھا ہے وقال سعید بن مسیب لو ان حسینا لم یخرج لکان خیر اللہ. اگر حسین خروج نہ فرماتے تو آپ کے لیے بہتر تھا. آخر میں
ان محرم خانوں کے محرم پڑھنے کی جو اصل وجہ اور اصل سبب ہے غم حسین. کیا بولتے ہیں؟ غم حسین. میں ان بڑووں کی دو رخی ثابت کرتا ہوں، ظاہر کرتا ہوں، جس سے پتہ چلے کہ یہ بیچارے عقل سے ہی فارغ اندھے ہیں. دین ایمان وغیرہ وہ تو سب چیزیں آگے ہیں نا، یہ سرے سے عقل ہی نہیں رکھتے. غم حسین کہتے ہیں ایسے. اچھا، جتنے ولی ہیں ان کے عرس مناتے ہیں. کیا مناتے ہیں؟ عرس کا معنی ہوتا ہے شادی. ان کے مفتی احمد یار گجراتی صاحب نے لکھا ہے کہ بھائی عرس کو کہتے ہیں، اس کا معنی تو شادی ہے. جس دن ولی جا رہا ہے اس دن الٹا خوشی. یہ کیا معنی؟ تو وہ وجہ لکھتے ہیں کہ بھئی اس کو عرس کیوں کہتے ہیں، شادی کیوں کہتے ہیں. فرمایا اس وجہ سے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مومن بندہ کامل قبر میں کامیاب ہوتا ہے سوال و جواب میں، تو اس کو فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، سو جا ایسے جیسے دلہن سوتی ہے. تو دلہن کہہ رہے ہیں اس کو، اور دلہن تو اسی کو کہتے ہیں جس کی شادی ہوئی ہو. اور وہاں پر عروس کا لفظ ہے تو عروس سے عرس نکلا. لہذا جب بھی ولی فوت ہوا جس دن اس کی شادی سمجھو، عرس مناؤ. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں عرس پر کوئی سر میں مٹی نہیں ڈال کر بیٹھا ہوگا، پیر منہ میں داڑھی میں وہ جس طرح بھی ہے گرد و غبار اس کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوگا. کپڑے جس طرح کے بغیر تیاری کے پہنے ہوتے ہیں اس طرح نہیں ہوگا، پوری تیاری ہوگی. ایسے جیسے حضرت بہت بڑے فنکشن میں جا رہے ہیں. فنکشن بولنا پڑا ان خبیثوں کے لیے، اور بہت بڑے فنکشن کے لیے میں جا رہے ہیں ایسے. اچھا بھائی جس دن ولی فوت ہو قبر میں گیا تو قبر میں دلہن بن گیا، تو اس کا وہی دن وفات کا وہ خوشی کا بن گیا. میں ان بھڑووں سے پوچھتا ہوں امام حسین کا قبر شریف میں حال تم نے کوئی بہت ہی گندا محسوس کیا ہے؟ کتے کے ان کا غم مناتے ہو، عرس نہیں کرتے. وہ سمجھے نہیں کیا کہہ رہا ہوں؟ بھائی امام حسین جس دن شہید ہوئے کیا وہ قبر شریف میں سوال و جواب میں کامیاب نہیں ہوئے؟ اگر کامیاب ہوئے اور یقیناً ہوئے تو پھر ان کو فرشتوں نے نہیں فرمایا کہ دلہن کی طرح سو جا؟ اور اگر فرمایا ہے اور یقیناً فرمایا ہے تو پھر ان کے لیے عروس، ان کے وفات کے دن کے لیے، وصال کے دن کے لیے عروس کے لفظ سے عرس تم نے کیوں نہیں نکالا؟ بھڑوے حزن کہاں سے نکالے ہو کتے؟ تو پھر تو تمہارا حق بنتا ہے کہ شادی کرو اس دن، اور کرتے بھی ہو، میں وجہ کرتے ہو بغیرت. کیسے؟ میں نے نہیں دیکھا مولوی ذاکر کوئی بھی اس میں جا رہا ہو امام حسین کے نوحے کی مجلس میں اور غم حسین منانے کی مجلس میں جا رہا ہو، اور اس کے کپڑے، اس کا اپنا حال ان دھوتا ہو. نہ ناتخون ہے کوئی ہے، وہ میک اپ کرواتے ہیں جا کر کے اس پر بیوٹی پارلر پہ بھڑوا تیار ہوتا ہے. ارے کیوں تیار ہو رہا ہے؟ غم حسین کرنا ہے. لاکھ لعنت ہے تمہارے، یہ کیسا عجیب غم ہے کہ تیری مر جائے تیرا مر جائے. وہ کتے تجھے ہوش نہیں رہتی کھانے کی، ہوش نہیں رہتی پہننے کی، ہوش نہیں رہتی نہانے کی، ہوش نہیں رہتی کپڑے تیار کرنے کی، کسی کام کی ہوش نہیں رہتی. بھڑوے تیرا کھانا بھی دوسری برادری پکاتی ہے. اور کتے عجیب بات ہے، جس دن امام حسین کا غم ہو رہا ہے اس دن تمہیں ساری تیاری اور میک اپ یاد آئے گا. یہ کیا ہوا؟ خوب بن ٹھن کر جا رہا ہے، یہ کیسا غم منا رہا ہے؟ معلوم ہوا لانتی ہو تمہارا غم بھی ایک ڈرامہ ہے، تمہارا غم بھی ایک دھوکہ ہے، تمہارا غم بھی ایک چکر بازی ہے، تمہارا غم بھی منافقت ہے امام حسین کے ساتھ. اسی وجہ سے مسلمان اس کو غم کہنا بھی گوارا نہیں کرتے. یہ ذہن میں رکھنا، یہ رافضی کہتے ہیں. اور ہمارا جو مسلمانوں کا اہل سنت کا جو طریقہ ہے محرم میں یاد حسین منانے کا، وہ ہے گھروں میں لنگر پکانا، ختم شریف پڑھنا، قرآن خوانی کرنا، 2 روزے رکھ لینے 9 اور 10 کا. اور پھر اگر کوئی صحیح عالم مل گیا تو اس سے فضائل مناقب، بس مقتل شہادت امام حسین کو بیان کرنا حرام ہے. یہ میرا دوسرا موضوع آ رہا ہے، اس کو سننا. میں 4 فقہا سے ثابت کروں گا، چاروں فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ قتل حسین، شہادت حسین کو بیان کرنا حرام ہے، مقتل حسین کو بیان کرنا حرام ہے. اعلی حضرت بریلوی سمیت کی بات کر رہا ہوں، خیال رکھنا.
یہ طریقہ ہے مسلمانوں، اسی کے پاس بند ہو جاؤ. کسی رونے رونالے والے کو مت بلانا، جائز نہیں، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. لنگر پکاؤ، قرآن خوانی کرو، شہداء کربلا کی ارواح طیبہ طاہرہ کو پہنچاؤ اور اپنی خیر و صلاح کی دعا مانگو. یہ طریقہ ہے، باقی سب رافضیت ہے. ہمارے اسلاف میں یہ طریقہ رائج تھا اور میں اسی کا پابند ہوں. میں نے 10 محرم کو آپ نے دیکھا لنگر شریف پکایا، قرآن خوانی کروا کے اور جناب ختم شریف پڑھا اور بارگاہ میں نذرانہ پیش کر دیا. یہ باقی سب بدعات بدعات بدعات، رف رف رف، اس کا ارتکاب بھول کر نہیں کرنا. پرانا طریقہ جو تمہارا چل رہا ہے، جس دن سے چل رہا ہے، توبہ کرو. کسی حرام اور ناجائز کام کرنے سے ثواب نہیں ملتا، الٹا لعنت ملتا. اور یہ دیکھ لینا، میں نے آپ کو سنانا ہے تو کہا کہ کلام سناؤں گا انشاءاللہ. تو معلوم ہو میرے دوستو، یہ لوگ در حقیقت اللہ پاک معاف کرے، ان کے عمل سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ لوگ امام حسین کو نعوذ باللہ قبر میں برے حال میں سمجھتے ہیں، تب غم کرتے ہیں. اگر ولیوں کی طرح ان کو دلہن کی طرح، ولیوں کی طرح ان کو دلہن کی طرح اگر سمجھتے تو یہ ظالم ان کا بھی عرس اور شادی کرتے، غم نہ کرتے. اللہ پاک عمل کی توفیق.